السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے, آمین. الحمدللہ سیریز جیسے آپ سب کو پتہ ہے سنڈے کو ہم نے ٹائم چینج کر دیا ہے 11 AM کی بجائے 10 PM, الحمدللہ. اور جو سیریز آپ سن رہے ہیں وہ اس کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. الحمدللہ 6 months تھیراپی ہے, 6 مہینے آپ کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ ہر سنڈے کو ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. تو ابھی تک ہمارے جو ہے وہ 9 weeks ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا 10th week ہے جس کو ہم نے آج ٹاپکس جو ہم نے چوز کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, جس کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے لو, محبت. انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے. جس کو ٹیگ کرنا آپ کر لیں کیونکہ آج کا ٹاپک بہت واسٹ بھی ہے, سو اس کے میں نے پارٹس بنا لی ہیں. آج پارٹ 1 ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, تو جس کو اپنا ٹیگ کرنا ہے جلدی سے ٹیگ کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور جن کو بھی ویک 1 to ویک 9 کی آڈیوز چاہیے وہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے پیج کا نام آ رہا ہے, وہاں پہ آپ نے ان باکس کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی ساری کی ساری آڈیوز انشاءاللہ. اس وقت آپ 2 پیج پہ مجھے سن رہے ہیں, ایک دا اسپریڈنگ اسلام اور دوسرا موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. سو آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر کہیں پہ بھی نیٹ ورک کا پرابلم آئے تو آپ جلدی سے دوسرے پیج پہ سوئچ ہو سکیں. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین. آج کا ٹاپک جس کا نام ہے لو یعنی محبت, اور جس کا روٹ ورڈ ہے حب, یعنی عام الفاظ میں آپ اسے کیا کہیں گے, پیار. یہ دنیا کا سب سے اسٹرانگ جذبہ ہے, سب سے اسٹرانگ, سب سے اسٹرانگ اور سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے. جس جذبے کو آپ دبا سکتے ہیں, اس کا رخ بدل سکتے ہیں, لیکن اسے فنا نہیں کر سکتے. یعنی اس کو آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, رائٹ. کیونکہ یہ ایک فطری جذبہ ہے, ایک فطری چیز ہے. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دبا سکتے ہیں, اس فیلنگ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے محبت نہیں ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو اگر آپ کہیں کہ اپنے اندر سے ختم کر دیں, اس کو فنا کر دیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ فطری جذبہ ہے, بائی نیچر آپ لوگوں کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب بھی ہم محبت کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو کیا آتا ہے, جنرلی کیا آتا ہے, لڑکا اور لڑکی, رائٹ. یعنی اگر آپ کسی سے سوال کریں, کسی لڑکے سے کسی لڑکی سے, کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے, تو کیا ہوگا, وہ شرما جائے گا, یا کہے گا استغفر اللہ, یا آپ کو اس کا نام بتا دے گا اس لڑکی کا, یا وہ لڑکی آپ کو اس لڑکے کا نام بتا دے گی, رائٹ. تو جب آپ اسے کہیں گے کہ اللہ سے محبت ہے تمہیں, تو کہے گا ہاں ہاں کیوں نہیں. یعنی اس محبت میں تھوڑا ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے. اور باقی ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ نارملی یہی آتا ہے, لڑکا اور لڑکی مطلب یہی محبت ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا ذہن میں آتا ہے, محبت اندھی ہوتی ہے, ایک بے بسی کی فیلنگ محبت کے ساتھ آتی ہے, ایک کمزور سی فیلنگ, سینس آف لاس, کھو دینا, یا ہم کھو دیں گے کسی کو, وہ صرف میرا ہے, وہ صرف میری ہے, مجھ سے الگ نہ ہو جائے, ایک سینس آف انسیکیورٹی سی, رائٹ. اور کئی جگہ پہ تو اس کے ساتھ کچھ جسمانی ضروریت جیسی فیلنگ بھی آتی ہے, کہ جسمانی ضرورت یا لسٹ, اس ٹائپ کی فیلنگ بھی آتی ہے, رائٹ. محبت کو جڑتے ہی ذہن میں آ جائے گا محبوب, اس کے ہاتھ, اس کی زلفیں, اس کی آنکھیں, اس کے ساتھ ہونا, رائٹ. یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا. دیکھیں اگر اس ٹاپک پہ کھلی ڈلی ڈسکشن نہیں ہوگی تو پھر یہ ٹاپک اسی طرح ہی رہ جائے گا. اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی تو لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں, رائٹ. اور ایک ہی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ محبت, دل آ گئے, ہارٹس آ گئے ذہن میں, گانے آ گئے, ہواؤں میں اڑنا آ گیا, یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا. کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے, ہم نے موویز سے سیکھا, سانگ سے سیکھا, پوئٹری سے سیکھا. تو ہم نے محبت کو غلط سیکھا, کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم سمجھتے ہیں. تو ہم نے غلط جگہ سے, غلط سورس سے اس کے بارے میں دیکھا, سنا,
سو یہی سمجھا کہ یہ محبت ہے. یعنی موویز میں دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا، امر ہو گئے ایک دوسرے کو خود ہی مار گئے، یا معاشرے سے بغاوت کر لی اور نے زہر کھا لیا. تو مطلب ایک خیال آتا ہے کہ محبت کا مطلب ہے شاید فنا ہو جانا. رائٹ، یہی سیکھا کہ محبت کا مطلب ہے خود غرضی، صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہم دونوں خوش رہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں، اور یہ سارا معاشرہ ہمارے اگینسٹ ہے اور ہم نے اسے بغاوت کرنی ہے، ہم دونوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، مجھے تم چاہیے تمہیں میں چاہیے، اور بس یہ سب کچھ سیکھا نا. اب اپنے کارٹونز دیکھ لیں، ان میں بھی سب کچھ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں بھی اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان سب کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ محبت کے بارے میں یہی آتا ہے کہ محبت یعنی لڑکا اور لڑکی، اور بس یہی محبت ہے. ٹھیک ہے، تو محبت ہے کیا پھر؟ میں نے اس کو 2 پارٹس میں کر لیا. آج کے لیکچر کو 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. اتنا وسیع ٹاپک ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا اینگل، سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جائے اب. ٹھیک ہے، اور محبت ذہن میں آتی، کیونکہ جب میں سوچ رہی تھی محبت میں، تو میرے ذہن میں تو کچھ اور آ رہا تھا، اور جب مجھے آپ کو بتانا تھا تو محبت کچھ اور سرچ ہو رہی تھی. رائٹ، آپ کو بتانے کے لیے محبت تو کچھ اور تھی، کیونکہ میری محبت کا اینگل بدل چکا ہے. اگر میں کسی کو کہتی ہوں کہ مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت محبت ہے، مجھے اس بک سے بہت محبت ہے، تو لوگ مطلب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے اوپنلی یوز کر رہی محبت، کیونکہ ہم نے اس محبت کے لفظ کو استعمال ہی بہت غلط طریقے سے کیا. سو میں نے اس کے 2 پارٹس بنا لیے کہ ایک میں محبت، اصل جو محبت ہے وہ کیا ہے، اس میں بیلنس کیسے ہوگا، اور محبت کس چیز کا نام ہے، کس سے محبت کی جائے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا، لیکن آج ہم جرنلی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو محبت کیا ہے؟ میں عشق کا ورڈ یوز نہیں کر رہی یہاں پہ، میں محبت کا ورڈ یوز کر رہی ہوں. یہ آپ دھیان میں رکھیں، میں بہت خوبصورت ورڈ یوز کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ہے ہی بہت خوبصورت چیز، بہت پاکیزہ، ایک پاک چیز ہے، جس کو گندہ کر دیا ہمارے معاشرے نے، ہمارے میڈیا نے، بہت خراب کر دیا اس لفظ کو. یہ تو ایک بہت پاکیزہ چیز ہے. یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت فیلنگ، سب سے اسٹرانگ فیلنگ محبت ہے. ایسا ورڈ جس کو ذہن میں آتے خوشی کا احساس ہوتا ہے. محبت انسان کے اندر گہرائی لے کے آتی ہے، انسان پہلے سے زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، صرف ایک چیز پہ دھیان ہوتا ہے. رائٹ، باقی سب چیزوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے. مطلب باقی چیزوں سے کہہ لیں یا انسانوں سے کہہ لیں، چیزوں پہ تو فوکس رہتا ہے، لیکن ایک انسان تو مطلب انسان اپنے آپ کو اندر سے مکمل فیل کرتا ہے. ایک تکمیل کا سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا، لگتا ہے وہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں، میچیور ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سینس آف کمپلیشن فیل ہوتی ہے. پہلے سے زیادہ گروم ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ غیرت مند ہو جاتے ہیں. یہ ایسی محبت ہے جو کو قیدی نہیں بناتی، بلکہ آپ کو آزاد کر دیتی ہے. یہ دبوچنے کا نام نہیں ہے، جس کو آپ اپنی مٹھی میں دبوچ لیں یا کسی پنجرے میں قید کر لیں. یعنی اکثر یہاں پر یہی ہوتا ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس پہ اپنا ایسا حق سمجھا جاتا ہے کہ اس سے باقی سارے حق چھین لیے جاتے ہیں. یعنی وہ سانس لے تو میرے لیے، وہ پہنے تو میرے لیے، وہ کہیں جائے تو میرے لیے، وہ جو کھائے جو مجھے پسند ہے وہی. یعنی محبت ایک قید سی محسوس ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو آزادی کا نام ہے، یہ تو قربانی دینا سکھاتی ہے. لیکن اس میں تو زیادہ کیا کیا جاتا ہے، آج کل لوگوں سے قربانی لی جاتی ہے، کیونکہ محبت کا لفظ ہی نہیں پتہ، ان کو مطلب ہی نہیں پتہ کیا ہے. محبت تو رسپیکٹ دینا سکھاتی ہے، محبت تو کیئر کا نام ہے، محبت تو ویلیو دینا ہے. آپ کو کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے، ایسی ذات مل جاتی ہے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا قدر شناس ہے، یہ میری قدر کرتا ہے. ایک ایسی ذات جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں، جو آپ کو تھکاتی نہیں ہے، جس سے آپ پاور فیل کرتے ہیں اپنے اندر، اور پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی دیوار کو گھرا کے رکھ دیتی ہے. بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس میں بھی آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے، سینس آف کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. رائٹ، آپ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. یعنی محبت کچھ بھی کر سکتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں اس کو، اگر پتھر کو موم کرنا تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے. محبت کامیابی ہے، محبت خوشی ہے. اور جس کو کھل کر محبت کرنا سیکھ جائے، محبت بانٹنا سیکھ جائے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے، جس نے محبت دینا سیکھ لیا، جس نے محبت کرنا سیکھ لیا. دیکھیں، ایک فطری سی بات ہے کہ ہر انسان کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ کھل کے بات کر سکے، جس سے وہ ایکسپریس کر سکے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے.
اور شاید جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگے، جو آپ کے خیالات کے مطابق ہو. انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی پردہ نہ ہو، جس سے وہ کھل کے بات کر سکے، جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے، جو اس کی عزت کرے اور جو اس کی عزت کرے، رائٹ، اور وہ اس کی عزت کرے. یعنی ٹو بی لوڈ بائی سم ون، کوئی آپ سے محبت کریں، یا ٹو لو سم ون، یا کسی سے محبت کی جائے، یہ دونوں بڑی خوبصورت سی فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، کس طرح خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ابھی آپ کے ذہنوں میں وہی محبت آ رہی ہے، وہی محبت، وہی لڑکا لڑکی کی محبت، وہی ڈائجسٹ والی محبت، وہی فلموں والی محبت، رائٹ. وہی محبت جس میں پتھروں کے اوپر کاغذ لگا کے پیغام پہنچائے جاتے تھے، وہی محبت جو کبوتروں کے ذریعے کی جاتی تھی، ان کے ذریعے خط پہنچائے جاتے تھے. اور ایسی محبت جس سے ماں باپ منع کرتے تھے کہ یہ والا ڈائجسٹ آپ نے نہیں پڑھنا، نہیں تو اس لڑکی کو محبت ہو جائے گی، ہے نا. ایک عجیب سی چیز، یہی سب کو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، یہ محبت ہے. کزنس کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ محبت ہو جائے گی. اس گہرائی میں تو گیا ہی نہیں کوئی. یہی سب کو ذہن میں آتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے، محبت کتنی خوبصورت چیز. یہ نہیں، اس لفظ کو جب ادا کیا جاتا ہے اپنے ہونٹوں سے تو مجھے تو ایک مٹھاس سی فیل ہوتی ہے، کیونکہ میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جذبہ ہے. کیونکہ اگر میں محبت نہیں کر سکتی، میں محبت نہیں بانٹ سکتی، تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں یہاں بے لوث ہو کے بیٹھی ہوں اپنے رب کی محبت میں، کیونکہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو آپ کے رب سے جوڑنا چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں کو اندھیروں سے باہر نکالنا چاہتی ہوں. یہ کس وجہ سے پاسبل ہوا؟ یہ اسی محبت سے پاسبل ہوا. اس محبت نے مجھے اتنا جذبہ دیا، اتنا کانفیڈنس دیا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں. اور اتنا بڑا ٹاپک، میں آج تک کسی بھی ٹاپک میں اپنے آپ کو ڈاؤن فیل نہیں کیا. لائک اس ٹاپک میں اتنی وسعت تھی اور اس کو مجھے بڑے سنبھال کے آپ کے سامنے ایکسپریس کرنا تھا، کیونکہ وہی بات ہم نے محبت کے معنی سمجھے نہیں تھے. تو اگر میں محبت کے بارے میں جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، کوئی انسان جو مجھے نہیں جانتا یا جس نے میری ٹاکس نہیں سنی، وہ یہی سوچے گا کہ شاید یہ لوگوں کو محبت کروانے کے لیے یہاں پہ آئی ہے، یا لوگوں کو غلط طرف لے کے جانے کے لیے آئی ہے. لیکن جب وہ پورا پارٹ 1 پارٹ 2 سنے گا، سمجھے گا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا، او ہو محبت یہ تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو وہی سمجھ رہی تھی کہ کسی کو دیکھ لیا تو محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی کے آگے دل ہار دیا تو محبت ہو گئی. یہی سب کو ذہن میں آتا نا. تو محبت تو کتنے قسم کی ہے نا. یعنی ایک جنرل جو ہمارے معاشرے میں ہے، لڑکا اور لڑکی. اس کے بعد پھر دیکھیں میاں اور بیوی، پھر ماں باپ اور بہن بھائی کے درمیان محبت، دوستوں سے محبت، اپنے کام سے محبت، رائٹ. تو یہ ساری محبتیں ہیں، جس میں سب سے جو فرسٹ پہ محبت ہے اس کو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. تو میں کہتی یہ فطری جذبہ ہے. یعنی لڑکا اور لڑکی جو اپوزٹ سیکس ہیں، میل فیمیل، ان کے درمیان میں اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہم ہر لائکنس کو، ہر دیکھنے والے کو، ہر وہ چیز جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں محبت ہے. لائک آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کو مفت میں محبت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بہت یونیک لگا یا لگی، اور یا اپنی جیسا لگا، اس کی لکس بہت اچھی لگی، وہ گاتا بہت اچھا تھا، وہ ڈانس بہت اچھی کرتی تھی، وہ اس کی اسمائل بہت پیاری ہے، وہ بہت مالدار ہے، اس کی پوسٹ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پاس کار بہت اچھی ہے. 5 منٹ میں محبت ہو گئی. یہ وہ محبت ہے جو مفت میں مل رہی ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان. ایک موبائل لیا، ایک سم لی اور نائٹ پیکج کروا لیا اور محبت ہو گئی. ان نون کالز کی کسی سے بھی، ٹھیک ہے، فیس بک پر ان باکس میں جس لڑکی کی ڈی پی اچھی لگی اس کو میسج کر دیا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. یا 1 مہینے تک اس کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہے، جاسوسی کرتے رہے، تجسس ہوتا رہا، دیکھتے رہے، اور اس لڑکی کو میسج کیے کہ آپ کی یہ بھی پوسٹ پڑی تھی، یہ بھی پڑی تھی، مجھے آپ بڑی اچھی لگتی ہیں. اور اس لڑکی کو بھی اس سے محبت ہو گئی کہ مجھے تو کبھی کسی نے ایسا جانا ہی نہیں، مجھے تو کبھی کسی نے ایسا دیکھا ہی نہیں، کسی نے مجھ میں اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا جو اس لڑکے نے شو کیا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو زیادہ قصور ہے وہ ہم لڑکیوں کا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے. اگر یہ ایک قدم آگے نہ بڑھائیں، یہ جواب نہ دیں تو بہت سی چیزیں یہاں پہ ہی رک جائیں. ابھی ہم جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں. ایک لڑکے نے آپ کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کو اسمائل پاس کی،
اب آپ کا کام کیا بنتا تھا کہ آپ اپنی نظریں نیچے کرتی اور وہاں سے گزر جاتی، لیکن جب آپ نے بھی آنکھیں ڈالی، اس نے بھی آنکھیں ڈالی، تو شیطان کو فوراً سے موقع مل گیا اور وہ آپ کے دل میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہواؤں میں اڑنے لگ گئے. ایک عجیب سی فیلنگ، آج تو کچھ عجیب ہی ہو گیا. آپ نے دوستوں کو جا کے بتایا کہ آج کچھ عجیب تھا، ساری رات اس بندے کے بارے میں سوچتے رہے، وہ کون، کیا تھا، کیسی فیلنگ آ رہی ہے، رائٹ. اور پھر اس کے بعد جناب آپس میں نمبر ایکسچینج ہوئے، باتیں شروع ہو گئی. بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ ایک بات رہی ہے کہ لڑکیوں کو اتنی اٹینشن یا اتنی محبت نہیں دی گئی. ٹو بی ویری آنیسٹ، محبت دی گئی لیکن ایک اٹینشن نہیں دی گئی، ان کو نمبر 2 پہ رکھا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حجت ہے اسی کی وجہ سے ہے، لیکن ایک فیکٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لڑکوں کی چوائس کو بہت اہم سمجھا گیا. اور لڑکے جب آ کے بتاتے رہے کہ ہمیں اس لڑکی سے محبت ہے امی، تو مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، تو ماں باپ نے بڑی ہنسی خوشی لیا. اچھا ایسی گرل فرینڈ ہے چھوٹے بچپن میں ہی، دیکھو ذرا، آج میرا بچہ اسکول گیا تھا، وہاں پہ لڑکی کو پھول دے کے آیا ویلنٹائن پہ. چھوٹا سا بچہ، اس میں یہ فیلنگ آ گئی اور ماں باپ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو اگر یہی کوئی بات بچی بولے تو ماں باپ اس کو کیسے ڈانٹیں گے؟ لیکن بچی نے یہ بات نوٹس کر لی کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑکی نے اگر اپنے بھائی کو کسی سے ساری رات نائٹ پیکج پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے، کسی کے لیے تیار ہوتے ہوئے سنا ہے، کسی کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے، تو اس کے دل میں بھی آئے گا کہ نہیں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، اس کو بھی ایک راستہ چاہیے کہ کوئی اس کی بھی تعریف کرے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ لڑکوں کی تو کھل کے تعریف کی جاتی ہے، اس کے کپڑوں کی، اس کے جوتوں کی، میرا بچہ بہت اچھا ہے، اس کے مارکس بڑے آتے ہیں، رائٹ. اب جو لڑکیاں ہیں فطری طور پہ وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، اور ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے جو ان سے دل سے محبت کرے، وہ جو ایک کمی ہے، وہ ایک خلا ہے محبت کا، وہ بھر جائے، رائٹ. اب جو وہ محبت ان کو گھر سے نہیں ملتی تو وہ اس کو باہر سے ڈھونڈتی ہیں. یہ ایک فیکٹر بتا رہی ہوں، ایسی ساری یہ بات نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ بتا رہی ہوں. تو جب کوئی باہر کا انسان، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ سامنے سے کیا نظر آ رہا ہے، وہ مجھ میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا پہنتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ نوٹس کرتا ہے مجھے کہ میں کہاں جاتی ہوں، میں کیا کھاتی ہوں، وہ نوٹس کرتا ہے کہ میں ڈی پی کون سی لگاتی ہوں، وہ نوٹس کرتا ہے میں فیس بک کا کور کون سا چینج کرتی ہوں، وہ نوٹس کرتا ہے کہ میں کس سے کس ٹائم پہ آن لائن ہوتی ہوں، وہ نوٹس کرتا ہے کہ میں کہاں سے کھاتی ہوں، رائٹ. تو وہ جب ایک انسان بار بار اس کے سامنے آئے گا، اس کو فیل کروائے گا دیٹ یو آر ویری ویری اسپیشل فار می، تو بہت اہم ہو میرے لیے، تو اس لڑکی کو آہستہ آہستہ لگے گا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. فیس بک پہ تو یہ محبت آپ کو بہت ہی مفت میں ملے گی. ٹھیک ہے، وہ لڑکے جو ہیں وہ طرح طرح کے میسیجز کاپی پیسٹ کر کے کہاں کہاں سے شاعری اور یہ وہ آپ ان باکس کرتے رہتے ہیں. ایون لڑکیوں کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ محبت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی ہار جاتی ہیں. وہ اپنی دوستوں کو تو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو فیس بک بڑا فیک ہوتا ہے، سوشل میڈیا بڑا خراب ہے، لیکن جب کوئی بار بار ان کو میسیجز کرتا ہے تو آخر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے، شاید وی آر میڈ فار ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور پھر وہ بات شروع کر دیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کو کوئی واقعی، مطلب آپ کو ایک جینون بندہ پسند آیا ہے، آپ کو کسی نے کہا آپ کو اس کا اخلاق اچھا لگا ہے، سب سے پہلے تو اس کا دین دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تو آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جس کا اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں، اس کا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا بھی تو وہ وقتی طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اپنی کزن اچھی لگتی ہے، آپ کو کوئی اپنی کولیگ اچھی لگتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے باتیں کرنی ہے؟ نہیں، آپ نے استخارہ کرنا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے. دیٹس اٹ. یہ میں آپ کو ایک جانون طریقہ بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ فطری چیز ہے، محبت ہو سکتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کسی ریلیجس بندے کو بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے ریلیجس بندے سے. ٹھیک ہے، اس کو اس کا دین اچھا لگ سکتا ہے، اس کو اس کی تلاوت اچھی لگ سکتی ہے. میں نے کہا نا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو کیا جینون چیز ہے کہ آپ نے اس سے گھر رشتہ بھیجنا، سب سے پہلے استخارہ کریں، اس کے بعد رشتہ دیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، خود ہی پہلے ہم بات کر لیں، ہم مل لیں، اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ بہت سی غلط رستے اس سے کھلتے جاتے ہیں، بہت سے غلط رشتے. انہی رشتوں نے محبت کا لفظ جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو لڑکیاں جو ہے وہ جب لڑکے ان کو پوری طرح سے قابو کر لیتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ملیں، اور وہ جو محبت جو باتوں تک تھی وہ آپ کہہ لیں کہ غلط طرف چلی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ہم جنسی خواہشات. کیونکہ آج کل محبت بہت کم ہے، یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے، ملنا، ہاتھ پکڑنا، گلے ملنا، اور پھر اکٹھے کھانا پینا، گھومنا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دینا، اپنے رب کو سب سے پہلے دھوکہ دے دینا، اور اس بندے کے ساتھ نکل جانا جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی حلال رشتہ نہیں تھا آپ کے ساتھ، اور آپ اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑی کیونکہ اس نے آپ سے محبت کی، آپ سے محبت کے دعوے کیے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں، ٹھیک ہے، جو چھوٹی بچیاں ہیں لائک 5 کلاس 6 7 8 9 10 تک، ان میں یہ بیماری سب سے زیادہ آ گئی ہے، بہت زیادہ، دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ، رائٹ، کہ اس کو دیکھا، اس لڑکی کو، کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا اور وہ اس کے ساتھ گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، باہر جا رہی تھی، اس کو گفٹس مل رہے تھے، سب سے بڑی بات اس کو 14 فیبرری ویلنٹائن ڈے پہ گفٹ ملے تھے، اور وہ لڑکی کونے میں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہے، وہ بڑی روگی جوگی سی بن گئی ہے، وہ سانگز گاتی رہتی ہے، وہ بے وجہ ہنستی رہتی ہے، تو اس کو دیکھ کے اس لڑکی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی اسپیشل ہونا چاہیے جس سے میں چھپ چھپ کے بات کروں، رائٹ، جس سے میں اپنے ماں باپ سے چھپ کے واش روم میں جا کے بات کر سکوں، جس سے میں رضائی کے اندر چھپ کے بات کر سکوں، جس کے لیے میں نائٹ پیکیجز آن کر سکوں۔ تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ محبت کیا ہے، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ بات کرنا، انٹرسٹ شو کرنا، کچھ اسپیشل لگنا ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ایج ہے یہ بہت خطرناک ایج ہے، بہت زیادہ، جس میں لڑکیاں سب سے زیادہ اس چیز میں انوالو ہو رہی ہیں، جس کو نام محبت کا دے رہی ہیں، حالانکہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ، میں پہلے آپ کو لڑکیوں کی بات بتا رہی ہوں کہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، لائک ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، ان کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کی کوالیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے، جن کو خاندان میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، ایک ویسے بات کر رہی ہوں، وہ سوچتی ہیں کہ اب ان کو کوئی ایسا لڑکا مل گیا جو واقعی ان میں انٹرسٹ شو کرے، تو وہ کہتی ہے بس یہی ہمارا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا انسان جو ان کو کسی سوشل سائٹ پہ مل گیا ہے، جس سے انہوں نے بات کی ہے بغیر دیکھے، یا پکچر ایکسچینج کی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سمجھے گی کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے میں نکل سکتی ہوں، جس سے میری شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر محبت کو انجام وہ دینا چاہتے ہیں شادی کا، اسپیشلی لڑکیاں، کہ بس ہماری شادی ہو جائے، کوئی اچھا انسان مل جائے جس سے ہم ڈھیر و ڈھیر محبت کر سکیں، جس پہ ہم نچھاور کر سکیں، کیونکہ انسان کا دل کرتا ہے کسی کے آگے وہ اپنی ساری دل کی محبت، فیلنگز وہ نکال کے اس کے ہاتھ میں، اس کے دامن میں رکھتے کہ آئی ایم یورس، آئی ایم جسٹ یورس، ٹھیک ہے، اور میرا جو مرضی کرو تم، مجھے چاہے اٹھا کے پھینکو، مجھے قیدی بنا لو، یہ محبت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لڑکیاں بہت زیادہ اس طرح کی غلطی کر رہی ہیں، بہت زیادہ، کہ وہ لڑکے ان سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آتے، وہ ان کو یوز کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہی چیز جو ہے وہ لسٹ کی طرف جا رہی ہے، جسمانی گندگی کی طرف جا رہی ہے، جس میں لڑکے بلاتے ہیں لڑکیوں کو اور ان کو یوز کر لیتے ہیں، کسی بھی ہوٹل میں جا کے، کہیں پہ بھی، گاڑی میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنی اولادوں کو پہلے سمجھا دینی چاہیے، ان کو اتنا ان پہ ٹرسٹ کریں اور اپنا ٹرسٹ دیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں نا، وہ نہیں جانتی۔ میں نے اس طرح کا واقعہ خود بھی سنا جس میں لڑکی چلی گئی اور لڑکے نے اس کو ہر طریقے سے یوز کر لیا، بچی تھی 6 کلاس کی، سو اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ وہ اب کیا کرے، لڑکے کے پاس اس کی پکچرز بھی تھی، تو اس نے سوسائڈ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے کہ دس از ناٹ لو، ٹھیک ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اسی لیے پھر ہے نا کہ ان کی جلدی شادیاں کر دیں آپ، ٹھیک ہے، یا ان کو سمجھا دیں پہلے سے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اتنی آپ کی حد ہے، اس سے آپ باہر جا سکتے ہیں، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتی، ان کو پہلے سے سمجھا دیں یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اب لڑکوں کا کیا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کے فرینڈس تھے، ان کی منگنیاں ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، یا ان کے بہت سے ان کی گرل فرینڈس تھی جن کی وہ تصویریں دکھاتے تھے اور بتاتے تھے بھئی ساری رات آج تمہاری بھابھی سے بات کرتا رہا ہوں، بھابھی جینون بھابھی نہیں، گرل فرینڈ والی بھابھی، آج تمہاری ساری رات تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں، سونے نہیں دیا اس نے مجھے، ٹھیک ہے، آج میں اس کے لیے جا رہا ہوں پیزا لے کے، آج ہم باہر جا رہے ہیں، اس طریق کو ہم باہر ملنے جا رہے ہیں۔ تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ نہیں میرے میں کچھ کمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ڈگری ہے جس کو مجھے حاصل کرنا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، تو مجھے بھی کسی سے عشق لڑانا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں، پھر کسی کی بھی تلاش میں، اور بس ہوگی محبت، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ہمیں اچھے لگے اور بس ہم نے بات شروع کر دی۔ اور یہ عقل مندی جو ہے وہ سب سے پہلے لڑکیوں کو دکھانی چاہیے، سب سے پہلے
دیکھیں لڑکے نے کس سے محبت کرنی ہے؟ اسے لڑکی سے کرنی ہے نا. تو سب سے پہلے تو میں لڑکیوں کو ہی کہوں گی نا، اگر لڑکا آپ کو کہہ رہا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، بہت ہے، تو اسے بولو جاؤ جا کے شادی کروا لو کسی سے. ٹھیک ہے، میرے سے کیوں محبت کر رہے ہو؟ میں سب کے لیے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ 4 دن تم نے مجھے آتے جاتے دیکھ لیا ہے، تم نے مجھے فیس بک پہ میری پوسٹ پڑھ لی ہے، انسٹاگرام پہ تم نے میری پکچر دیکھ لیا، تمہیں میرے سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے. اور اس میں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کہتے ہیں لائیں آپ کو دعویٰ، ہم آپ کو پروف کر کے بتاتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے. تو لڑکیاں بھی کہہ دیتی ہیں چلو چلو ایسے ایسے یہ کرتب کر کے دکھاؤ، وہ کرتب کر کے دکھاؤ. وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، وہ جنونی حد تک گئے ہوتے ہیں، وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. اور لڑکی مان جاتی ہے تو واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور بس وہ ساری باؤنڈریز حدیں سب کچھ کراس کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ریلیشن چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اس کے بعد لڑکا کیا کہتا ہے کہ سوری تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو. یعنی ایک جوتی سی پڑتی ہے منہ کے اوپر، تم میری ٹائپ کی نہیں ہو، میں شادی کروں گا تو اپنے ماں باپ کی پسند سے. اور زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو یہاں بیٹھی ہیں اور لڑکے ابراڈ میں ہیں، اور ایک ریلیشن ان کا بن جاتا ہے، باہر کی لائف دکھاتے ہیں، دیکھو میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں، اپنی ڈیلی روٹین ان لڑکیوں سے شیئر کی جاتی ہے. تو وہ لڑکیاں سمجھتی ہیں ہم بہت اسپیشل ہیں، وہ ہمیں بتا کے جا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے. تو وہ لڑکیاں اپنے آپ کو بڑی اسپیشل سمجھتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو بہت عام ہے. لڑکے کیچپ ڈال کے اپنے ہاتھ بازو کے اوپر تو دکھائیں گے تمہاری ہاتھ ہے، تم نے کل مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے کٹ لگا لیا تھا. اور لڑکیاں سچ سمجھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کافی دیر بات کرتے رہتے ہیں جب میں آؤں گا دیکھنا، پاکستان آؤں گا واپس یا انڈیا واپس آؤں گا تو تمہارا رشتہ لینے کے لیے آؤں گا. اور جب وہ اتنے سالوں کے بعد واپس آتا ہے تو بس ایک میسج کر دیتا ہے کہ میری امی ابو نے لڑکی پسند کر لی ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ تو واقعی ماں باپ ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے اتنے سالوں سے اس کے ریلیشن میں تھے کیوں آپ؟ جب آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو آپ نے یہ حرام کاریاں کیوں کی پھر اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا مسئلہ تو لڑکی کا ہوا نا. کیوں اس نے اتنی لمبی لمبی امیدیں لگائی جبکہ وہ حرام تھا؟ ظاہر ہے پھر حرام کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں دین نے صاف صاف ہماری باؤنڈریز بتا دی ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک کمزوری سی فیلنگ محبت کے ساتھ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت آپ سے چھوٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو فیلنگ آتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے، تم مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ دے گا، یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. اسی لیے یہ سب کچھ ہے نا. یعنی دو فیلنگز آتی ہیں کہ محبوب سے مل لیا تو بہت خوشی، اور نہیں ملے تو بہت اداسی. یہ دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور کئی ہمارے بچے اور بچیاں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے اسے بہت محبت کی، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں، مجھے اتنے وعدے کیوں دلائے. وہ ٹرسٹ دلاتے ہیں نا اپنا، اس کے لیے کچھ کر کے، اس کو کارڈ سینڈ کر کے، اس کو پیکج آن کروا کے، اس کو کھاڑی کے سوٹ دے کے، اس کو میک ڈونلڈس کی ڈیل دلوا کے، پیزا ہٹ کا پیزا کھلا کے. تو اس کو ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو اس نے مجھے سب کچھ شیئر کیا ہے، مجھے پتا اس کی کمائی کیا ہے، وہ مجھے یہ کھلاتا پلاتا، مطلب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹوٹلی جو ہے وہ لڑکے ہی برے ہیں، لڑکے بھی لڑکیوں پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں. اور لڑکیاں جو ہیں وہ کافی سالوں سے ان کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں. اس کے بعد اینڈ میں جب شادی کی بات آتی ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں سوری، میرے اپنے کزن سے منگنی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ لڑکا کیا کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جنونی حد تک جا سکتا ہے. اور کئی لڑکے کر دیتے ہیں سوسائڈ. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر، جو اپنی اور اس لڑکی کی جتنی بھی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ پکچرز ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اس کے گھر والوں کو دکھا دیتے ہیں. لڑکی کے گھر، ایک کیس میں تو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو تھی اس کے ماں باپ کے گھر اس نے وہ تصویریں ساری پہنچا دی. لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں اور، تو اس لڑکے نے سب کچھ، شکر اس کے ماں باپ نے دیکھی، اس کو سسرال نہیں بھجوائی، سسرال کو اس کا ڈریس نہیں آتا تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ پہلے تو یہ میرے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، اور ایک کیس میں تو یہ تھا کہ ایک لڑکی پہلے کسی لڑکے سے انوالو تھی، اس نے اس کو چھوڑا، پھر دوسرے سے انوالو ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے کے ساتھ بھی غلط کیا. یہ میں آپ کو بہت ریئل اگزامپل بتا رہی ہوں، دوسرے کے ساتھ بھی غلط ہوا. پھر وہ لڑکی تیسرے کے ساتھ انوالو ہوگی. جب تیسرے کے ساتھ انوالو ہوئی تو جو درمیان میں ایک لڑکا تھا اس نے اس کو بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، تمہاری ساری پکچرز ہیں اور آ کے خود ڈیلیٹ کرو. ٹھیک ہے، اس کو بلایا اور اس کو گاڑی میں بٹھایا،
اس کو نشے کا انجیکشن دیا، اس کو بہت دور لے گیا، اس کا ریپ کیا اور بہت برا کیا، اور اس لڑکے کو کال میں لائی اور اس دوسرے لڑکے کو کہا کہ دیکھو کہ یہ تمہارے ساتھ ہی، ابھی یہ میرے ساتھ ہے، اس نے پہلے مجھے دھوکہ دیا اور اب یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ گندگی کی طرف لے جاتی ہے چیز. بڑی مشکل سے وہ لڑکی خیر بچی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت 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 ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب آپ خود اپنے لیے دروازے برائی کے کھولتے ہیں، فرسٹ سٹیپ آپ اٹھاتی ہیں، تو پھر کوئی کیوں نہ سٹیپ اٹھائے دوسرا. ٹھیک ہے، آپ خود ایک دروازہ کھولیں گے تو شیطان اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، جس کی وجہ سے محبت کا نام جو ہے وہ بے حد طریقے سے بدنام ہو چکا ہے. اور دیکھیں جینون محبت ہے ہی نہیں ابھی. ٹھیک ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ جو عزت اور محبت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف وہ ہے کہ ہاتھ لگا لینا، اس کو حق کر لینا، جنسی آپ کہہ لیں تعلق، اس کو محبت کا نام دیا گیا، لسٹ. ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اتنا غلط ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نیوڈ ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، گندی چیٹ ہوتی ہے، وہ سمجھ رہی ہیں محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے. کئی جگہ پہ تو میں نے یہ بھی سنا کہ لڑکے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ اب میں نکاح پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا فون پہ ہی، کوئی اللہ ہمارا کیا ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے، ہمارا نکاح ہو گیا، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لٹرلی ایسا ہوتا ہے. ان کا جو مائنڈ ہے وہ پورا کا پورا قابو میں کر لیتے ہیں لڑکے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لڑکے جو واقعی کسی لڑکی کے ساتھ بڑے سنسیئر ہوتے ہیں، حالانکہ غلط ظاہر ہے، میں نے کہا یہ دیکھیں ریلیشن ہی غلط ہے، تو وہ لڑکی جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کا جب اس کی کمائی کھا لیتی ہے، اڑا لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سوری میری تو بچپن سے منگنی ہو چکی ہے. یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. جب آپ دھوکہ دیں گے تو دھوکہ آپ کی طرف واپس آئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سب سے، میں کہتی ہوں سب سے بڑا ٹاپک یہ محبت ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی محبت نہیں ہے. جو محبت کی جا رہی ہے ہمارے ارد گرد وہ محبت ہے ہی نہیں ہے. وہ تو ایک خواہش کا نام ہے، وہ تو لائکنیس کا نام بن گیا ہے کہ جس کو دیکھا اور وہ پیارا لگا اور بس اس سے محبت ہو گئی. کسی نے اس کی تعریف کر جس سے محبت ہوگی، جینا مرنا اب اسی کے ساتھ، بس وہی چاہیے وہی چاہیے وہی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں محبت کا نام نہیں لے رہی، میں عشق کا نام نہیں لے رہی، میں محبت کا نام لے رہی ہوں. تو ابھی میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں کہ محبت جو کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، نہیں، محبت نہیں اندھی ہوتی، عشق اندھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عشق اندھا ہوتا ہے. اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی. مجازی وہ عشق ہے جو اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان سے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کی حرام ریلیشنز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حد سے، کیونکہ محبت میں ایک بیلنس ہوتا ہے، لیکن عشق میں جنون ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے، ہر چیز کو بے قابو ہو جانا، فنا ہو جانا. یہ عشق کا نام ہی بہت غلط ہے، بہت ہی بیہودہ ورڈ ہے. یہ ورڈ تو اصل میں محبت تھا، عشق نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ساری باؤنڈریز کو کراس کر دینا. یہ ہے عشق مجازی، جس کا لوگ بڑا نام لیتے ہیں. اور عشق حقیقی کیا ہے؟ یعنی حقیقی رب سے عشق کرنا. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عشق غلط ہے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے اللہ سے، عشق نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. رہبانیت مطلب ساری دنیا، سارے معاشرے، سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کسی جنگل میں قید کر لیا، کسی سمندر کے پاس بیٹھ گئے، کسی جگہ پہ چلہ کاٹ لیا، دروازے بند کر لیے. وہ کہتے ہیں یہ ہر چیز سے قطع تعلق کر لیا کہ یہ ہے محبت اللہ سے. یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے. اور اللہ اس چیز کی طرف آپ کو نہیں لے کے آتا. ٹھیک ہے، عبادت میں بھی ایک توازن رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کا حق ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو عشق حقیقی کا نام لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی عبادات گھڑ لیتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے الگ ہو جاتے ہیں، کسی کا حق ادا نہیں کرتے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ گھر والوں کا، کہ بس میں اللہ کے عشق میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور بس میں اب ملنگ ہو گیا ہوں اور مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ مجھے اللہ سے بڑا عشق ہے، میں نے ایسے ہی بخشے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط ہے. یعنی عشق مجازی بھی غلط ہے اور عشق حقیقی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے، کتنی پاک محبت ہے نا. تو اگر ہم محبت کو بولیں کہ محبت غلط ہے، تو پھر کیا ماں باپ سے محبت غلط ہے؟ نہیں. ماں باپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، بچپن میں کتنی محبت سے پالتے ہیں. آپ سوچیں اگر ہمیں ماں باپ ہم سے محبت نہ کرتے، ہم اتنے بڑے کیسے ہوتے؟ ہمیں نفرتوں میں پالتے تو ہم اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہوتے؟ ہمیں بھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہے نا. ہمیں کتنی محبت سے پالا، انہیں اتنا بڑا کیا ہے، اور ہمارے لیے
کچھ بھی قربان کر دیا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، وہ قربان کرنا سیکھتی ہے کہ مجھے اپنی چیزوں کو کیسے قربان کرنا ہے، رائٹ. اور یہ جو دوسری محبت تھی یہ تو بس فنا ہونا سیکھتی ہے، ہر چیز کو غرق کر دینا، خود غرض ہو جانا. محبت خود غرضی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس محبت میں تو رسپیکٹ ہی نہیں ہوتی، لیکن اس پہ تو بہت رسپیکٹ ہے. ماں باپ کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم، رائٹ. اور ماں باپ ہماری کتنی کیئر کرتے ہیں، تو محبت تو کیئر کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. میاں اپنے بیوی میاں جو ہے وہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہے، وہ گھر آئے گا، اس کو یہ پسند ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، وہ اس سے خوش ہوگا، وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے اس کا خاوند، اس کا شوہر جو ہے وہ بہت خوش ہو، رائٹ. تو یہ بھی محبت ہے. اس کے بعد ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے کہ بھئی آپ تو تم پہ تو ہم جان چھڑکتے ہیں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے. اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں نا. پھر اس کے علاوہ ہمیں اپنی کام سے محبت ہوتی ہے. کام سے محبت ہو جائے تو لائک آپ تو بس ہواؤں میں اڑ گئے، آپ تو اونچی اڑانیں اڑیں گے، کیونکہ جب کام سے محبت ہو جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اب یہ وہ محبتیں ہیں جو کہ سچی محبتیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو دوسرے کا خیال ہوتا ہے، آپ قربانی دینا سیکھتے ہیں، آپ رسپیکٹ کرنا سیکھتے ہیں، آپ کیئر سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قید نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ پابندیاں نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. ایک دوسرے الگ ہوں تو پھر بھی کمی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ پاکیزہ محبت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس میں بیلنس کرنا نہیں آتا. لٹرلی ماں باپ جو محبت کرتے ہیں بچوں سے، وہ محبت، اور جو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اس میں بیلنس نہیں ہے. ہماری پورا جو سسٹم خراب ہوا ہے وہ کس لیے؟ کیونکہ ہمیں محبت میں بیلنس کرنا نہیں آتا. ایک تو ہم غلط محبت کر دیتے ہیں، یا اگر ہم محبت کرتے بھی ہیں تو اس کی حدیں پار کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جنرل میں نے ایک ٹاپک لیا تھا ابھی پارٹ 1 کے لیے، کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کس کس قسم کی محبت ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ حرام محبت حرام چیز کی طرف، حرام انجام کی طرف لے کے جاتی ہے، کبھی حلال انجام کی طرف نہیں لے کے جاتی، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ محبت ایک پکیزہ جذبہ ہے، اور جو عشق کا ورڈ ہے اس کو محبت کے ساتھ نہیں جوڑنا. محبت اندھی نہیں ہوتی، عشق اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ لڑکیوں کو اپنی عزت کروانا آنی چاہیے، ان کو عزت کرنی بھی آنی چاہیے، کروانا بھی آنی چاہیے. اسی طرح مردوں کو بھی، کہ وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں کل وہی چیز ان تک واپس آئے گی. کیونکہ جو دھوکہ ہے نا وہ اپنے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک واپس ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں، اس کو اپنے مقام سے بڑی محبت ہوتی ہے، جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ واپس ضرور 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 آتا ہے. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد ویسے ہی ہوگا. اور اگر آپ خود نیگیٹو ہیں اور آپ نیگیٹو ہو کے کسی سے محبت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی خراب چیز ہی ملے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی گلی سڑی چیز ہی ملے گی. آپ کی بھی شادی پھر ایسے انسان سے ہوگی جو خود بھی دھوکہ دیتی ہے اور دھوکہ کھاتی ہے، آپ کو بھی وہی کچھ ملے گا. تو ان محبتوں سے آپ کو باہر نکلنا ہے. پہلے ہی میں نے راستہ آپ کو دکھا دیا. اگر واقعی کوئی آپ کو اچھا لگا ہے، بات کرنے سے نہیں، کسی آپ نے اس کا دین دیکھا، آپ نے اس کا اخلاق دیکھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو دیکھنے میں اچھا لگا، تو آپ نے اسے خود بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اگر لڑکی ہے تو رب سے دعا کرے کہ رب اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میں استخارہ کرتی ہوں، میرے لیے بہتر ہے تو میں آسانی بنا دے. ادروائز اس غیر محرم کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے، اس غیر محرم کا خیال میرے دل میں نہ آئے، ٹھیک ہے. اور میری راتیں اس غیر محرم کے خیالوں میں نہ جائیں. اور اگر لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ بھی نکاح کا رشتہ بھی، دیٹس اٹ. آپس میں جو باتیں اور دوستیاں ہیں غلط، یہ صرف اور صرف توڑتی ہیں، یہ صرف تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، صرف بدنامی کی طرف لے کے جاتی ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور آپ کو ان سے توڑتی ہیں، آپ کو ڈارکنیس کی طرف لے کے جاتی ہیں، اندھیرے. کتنے لوگ ہیں، یعنی اگر میں پورا اندازہ لگاؤں تو 50% لوگ ایسے ہوں گے جو اس لیے گمراہیوں میں آئے کیونکہ وہ کسی سے محبت کر بیٹھے ہیں. کچھ ایسے مسئلے بھی آتے ہیں جس میں عورتیں جو ہیں وہ شادی تو کروا لیتی ہیں لیکن ان کا دل پچھلی محبتوں کی طرف لگا رہتا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ماں باپ یہ دیکھیں کہ اگر دو لوگ آپس میں کوئی گناہ کر چکے ہیں، زنا کر چکے ہیں، کچھ بھی ہے، تو اگر تو آپ کے لیے بہتر آپ ان کی شادی کر دیں، آپ ان کا نکاح کر دیں. کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کرتے، دیکھیں ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اچھی جگہ پہ کریں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ٹھیک تو آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے. اگر بیٹی نہیں سمجھتی تو پھر اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو وہ چھپ چھپ کے یہ کام کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو سمجھانا ضرور ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہ کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں باقی لوگوں کو یہ خراب نہ کریں. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی چونکہ آپس میں مل نہیں پاتے تو وہ بدلے کسی اور سے لیتے ہیں.
اور لڑکیاں اور لڑکے دوسرے لوگوں سے شادی کروا کے پھر پچھلے کنیکشن جو ہے نا وہ ان کے جاری رہتے ہیں، وہی سمس پرانی سم لے کے جاتے ہیں اور چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں پرانے اپنے محبوب سے. سو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، اگر آپ ایسے کسی کام میں ملوث ہیں، ایسی کسی محبت میں انوالو ہیں جو کہ محبت نہیں ہے، تو اس کو ختم کر دیں. نہیں تو دن بہ دن آپ کیا ہوتے جائیں گے، آپ کمزور آپ ویک ہوتے جائیں گے، آپ کی روح خراب ہوتی جائے گی اور آپ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ محبت جو ہے آپ کو آپ کے رب سے جڑنے نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں. آپ کو کبھی سیٹسفائی نہیں کرے گی، آپ کو کبھی خوش نہیں کرے گی. جب تک وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس سے بات کریں ہوں گے، آپ کو لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سب کچھ خراب. کتنی لو میرجز ہیں جو کہ محبت کی بنیاد پہ ہوئی، انہوں نے کہا پسند آ گئی، ہاں جی پہلے سیمیسٹر میں پسند کیا تھا، 5th سیمیسٹر میں ہم نے شادی کروا لی اور 6th سیمیسٹر میں ڈیورس بھی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ خود اپنی من مانی کی اور بس وہ لڑکا پسند آیا، اس نے پرپوز کیا کو بس کر لی شادی، بس یہی سمجھا ہوا ہے. لیکن زندگی کا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ کا جو دل ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے، یہ ایک بہت پیور مقام ہے جس میں ہر کوئی نہیں جا سکتا. محبت میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، محبت ہم نے کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اور محبت پھر اصل معنوں میں کیا ہے. کون سی محبت ہے جس کی میں نے بات کی کہ وہ خوشی دیتی ہے، وہ کون سی محبت ہے جو ہمیں فوکس ہونا سکھاتی ہے، وہ کون سی محبت ہے جو ہمیں مضبوط کرتی ہے، وہ کون سی محبت ہے جو ہمیں کانفیڈنٹ بناتی ہے، وہ کون سی محبت ہے جس میں ہم آزاد ہوتے ہیں، جس میں ہم غلام نہیں ہوتے، وہ کون سی محبت ہے جس سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا، ہم سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. پھر وہ محبت کیا ہے جو آپ محبت کر رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. دس از ناٹ اے جینوئن ون. یہ آپ کو صرف ڈارکنس کی طرف لے کے جا رہی. سو اگر آج یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ میرا پیغام پہنچا دیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام میرے تھرو، اللہ کا پیغام ہے یہ کہ اس کو ختم کر دیں. کیونکہ غلط راستہ غلط انجام کی طرف ہی جائے گا، غلط منزل کی طرف ہی جائے گا. چاہے کتنے بھی وعدے کیے ہیں، آپ اللہ کی خاطر اس کو ختم کر دیں. جتنے بھی وعدے آپ نے کیے ہیں اس کو ختم کر دیں. اگر اللہ نے واقعی وہ انسان آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو رب اسباب بنا دے گا، ادروائز کو ختم کریں. کتنے لوگ ہیں منگنی کروا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو محبت ہوتی ہے، اور کیونکہ منگنی از ناٹ اے حلال ریلیشن. وہ صرف یہ تھا کہ آپ کی ایک بات طے ہوئی اور آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی، بھئی مجھے تو اپنے ہونے والے شوہر سے بہت محبت ہے. اور ہوتا کیا، برائیاں وہاں سے ہی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. وہ اپنے نکاح سے پہلے ہی بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور واقعی ان کے نکاح ہونے تک ان کی کچھ 100 دفعہ طلاقیں ویسے ہی ہو گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 100 لڑائیاں ہو گئی ہوتی ہیں. یہاں وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا شادی کے بعد یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس وجہ سے زیادہ ڈائیورس ریٹ بھی ہمارا بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. بہت امپورٹنٹ ہے، اور میری اپنی زندگی کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے محبت. یہ ضرور بتا دوں گی کہ مجھے اپنے رب سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، اور اس محبت نے مجھے اسٹرانگ کر دیا، مجھے کانفیڈنٹ کر دیا، مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. اس محبت نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا. اس محبت نے مجھے سینس آف سیٹسفیکشن دی، کنٹینٹمنٹ دی. میں بہت مطمئن ہوں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. تو میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں. میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، اور آپ کو سکھاؤں گی کہ یہ محبت ہوتی کیا ہے. اور جب آپ کی زندگی میں بیلنس نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ماں باپ سے محبت کرنا اچھی بات ہے، خاوند سے محبت کرنا اچھی بات ہے، بچوں سے محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب وہ محبت رب کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کویشچن ہو آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ میرے پیج پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. اور یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ ویری ویری سون ہم جو ہے گروپ بنا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں جو ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگا، میل سائڈ کے لیے ہوگا، کیونکہ بہت ریکویسٹ آئی تھی ہمیں یہ آڈیو چاہیے. لڑکیاں تو الحمدللہ واٹس ایپ پہ ایڈ ہو رہی ہیں. آپ کو کسی کو بھی ایڈ ہونا ہو تو مجھے آپ نے ان باکس کرنا ہے صرف میرے ہی اکاؤنٹ پہ، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، تو آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے بہت جلد آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا جس پہ آپ کو رابطہ کرنا ہے، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. تب تک آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ. اور جنہوں نے آج یہ سنا ہے، ڈو شیئر ود یور فیلوز، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹ 1 ہے، آپ نے پارٹ 2 ضرور سننا ہے، کیونکہ پارٹ 2 سننا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس محبت کے بعد آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ.
اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بہت یاد رکھنا ہے، ہماری پوری ٹیم کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت، لیکن جو بھی کہا دل سے کہا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگ کے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میری آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، اور میں خود بھی تھوڑا فیل کرتی کہ یا رب العالمین، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں شیئر کرنے والی ہوں، محبت۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس کو صحیح طرح سے ڈسکرائب کر سکوں، کیونکہ بڑے سنبھال کے اس ٹاپک کو لے کے چلنا ہے، کہیں میں کسی کو ڈیویٹ نہ کر دوں، کسی کو ڈسٹریکٹ نہ کر دوں، بس ان کو میں تجھ سے جوڑ سکوں، جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے کو انشاءاللہ 10 بجے دوبارہ آن لائن آئیے گا، اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ جن کو یہ آڈیو فارم میں چاہیے وہ مجھے میسج کر دے، کوئی بھی پرابلم ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔